میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں انعام الحسن مدرک ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے اپنے چینل ایک قدم اردو کی اور میں آج میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہائی لیول کے ایگزام میں بھی آتا ہے اور چھوٹے لیول کے جو ایگزام ہوتے ہیں ان میں بھی آتا ہے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک آپ کو سمجھنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے، آگے امتحان میں آپ کو بہت کام آنے والا ہے۔ اور ہم حاضر ہوئے ہیں شاعری کی کچھ مشہور صنعتوں کے نام اور ان کی تعریف لے کر آپ کے سامنے۔ اگر آپ ان کو سمجھ گئے تو امید ہے کہ اگر اس طرح کے ٹاپک آپ کے ایگزام میں آئے تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہو۔ تو شاعری کی بہت ساری صنعتیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو وہی شاعری کی صنعتیں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی موسٹ ہیں، جو اکثر کر کے آپ کے ایگزام میں آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج میں دو ٹاپکوں کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ نمبر 1 صنعت تجاہل عارفانہ، نمبر 2 صنعت حسن تعلیم۔ یہ شاعری کی مشہور صنعتیں ہیں اور سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 پر صنعت حسن تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے شعر میں کسی بات کو جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے۔ صنعت تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے شعر میں کسی بھی بات کو جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے۔ ٹھیک، اس صنعت کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ یعنی شاعر اپنے شعر میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ جانتے ہوئے انجان بنے۔ ٹھیک ہے، تو اس صنعت کو صنعت تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر غالب صاحب کا ایک مشہور شعر ہے اور میں لکھ بھی دیا ہوں پیچھے، ذرا دیکھ لیجئے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، بہت اچھا شعر، مجھے بہت پسند ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غالب صاحب کا بہت ہی مشہور شعر، بہت ہی خوبصورت شعر۔ اب غالب صاحب کو سب معلوم ہے ان کے دل کو کیا ہوا ہے، ان کا دل کس لیے زخمی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو سب معلوم ہے کہ اس کے دل کو کیا ہوا ہے، کس لیے ان کا دل ٹوٹا ہے۔ یعنی غالب کو معلوم ہے کہ میرا دل میرے محبوب نے توڑ دیا ہے، اس لیے غالب صاحب کا دل بہت اداس ہے، تب وہ غالب صاحب نے شعر کہا ہے۔ تو غالب کو معلوم ہے کہ ان کے دل کو کس سے محبت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یا تو ان کا دل ٹوٹا تھا یا پھر ان کے دل کو کسی سے محبت ہو گئی تھی۔ اب محبت ہونے کی وجہ سے اب ان کا دل بہت زیادہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں دل پریشان ہوتا ہے، دل ٹوٹنے پر اور محبت ہونے پر بھی انسان دونوں طرح پریشان ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ محبت کر کے تم خوش رہو گے، محبت کر کے بھی انسان خوش نہیں رہتا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے تب اس سے بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے غالب کا یہ شعر آپ اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجیے۔ غالب کو معلوم ہے کہ ان کے دل کو کس سے محبت ہو گئی ہے اور جس سے محبت ہوئی ہے اس سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ غالب کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جب اس کا محبوب اس کے سامنے نہ ہو تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے۔ غالب صاحب چاہتے ہیں کہ میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے ہر وقت موجود رہے۔ تو لہٰذا یہ شعر صنعت تجاہل عارفانہ کی بہترین مثال ہے۔ غالب صاحب کا یہ شعر صنعت تجاہل عارفانہ کی ایک بہترین مثال ہے اور آپ اچھے سے سمجھ لیجئے اور اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں
اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. اگلا نیکسٹ ٹاپک ہے صنعت حسن تعلیم. اب اس کی بھی ڈیفینیشن ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. شاعر اپنے شعر میں کسی بات کی اصلیت یا اصلی سبب بیان نہ کرے. ٹھیک ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹ, ذرا سمجھیے. شاعر اپنے شعر میں کسی بات کی اصلیت یا اصلی سبب بیان نہ کرے بلکہ کچھ اور کہے تو اسے حسن تعلیم کہا جاتا ہے. یعنی بات کو گول کر کے بولنا. آپ بولتے ہیں نا کئی بار ہم کہتے کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہے. ٹھیک ہے, کہنا ہم کچھ چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہے اور سامنے والا اس کو بہت جلد سمجھ جاتا ہے. اب جس طرح یہ شعر ذرا دھیان سے آپ سمجھ جائیں گے, ذرا دیکھیے. اب تو سورج بھی رات میں نکلا, کیا اجالا ہوا اندھیرے میں. تو اس شعر میں شاعر نے سورج کا رات میں نکلنا بتایا ہے, مگر یہ اصلیت نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. سورج رات میں نہیں نکل سکتا, یہ اصلیت نہیں ہے. بلکہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے. یعنی شاعر جس سے محبت کرتا ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ جب وہ رات میں نکلتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج جیسے رات میں نکل آیا, اور جبکہ سورج کا رات میں نکلنا ناممکن ہے. تو شاعر کی محبوبہ اس قدر خوبصورت ہے, جب وہ رات میں باہر نکلتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ سورج رات میں نکل آیا ہو اور وہ چاروں طرف اس کے نکلنے سے اجالا ہو جاتا ہے. ٹھیک, لیکن بات کو یہاں پر انہوں نے گھما کر بیان کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. اب تو سورج بھی رات میں نکلا, کیا اجالا ہوا اندھیرے میں. اس شعر میں شاعر نے سورج کا رات میں نکلنا بتایا مگر یہ اصلیت نہیں ہے. لہذا یہ شعر حسن تعلیم کی ایک خوبصورت مثال ہے. سمجھ لیجئے, یہ جو شعر ہے صنعت حسن تعلیم کی ایک خوبصورت مثال ہے. اس طرح کا کوئی اگر شعر میں اس طرح کے الفاظ شاعر استعمال کرتا ہے, کہنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, سامنے والے کی فیلنگ کو آپ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے, اس کے دل کے حالات کو آپ سمجھ رہے ہو لیکن کہہ کچھ اور رہا ہے. تو اس طرح کے الفاظ جب شاعر اپنے شعر میں استعمال کرے تو اس شعر کو صنعت حسن تعلیم کہتے ہیں. تو اس طرح کا جو شعر ہے حسن تعلیم کی, صنعت حسن تعلیم کی ایک خوب بہترین مثال ہے. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو سکے. اور بس میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا, انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا.